الہی إن كان الندم على الذنب توبة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، سبحان الله الذي منه خلقت العباد وإليه المعاد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه، يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء، تعذيبه المسيئين عدل وعفوه فضل، ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين، صلى الله عليه وآله الهداة المهديين، من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل وغرق وهوى، أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة عتقى، أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، صدق الله العلي العظيم۔ عزیزان محترم، خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ اس دور میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمارا دوست کون ہے اور ہمارا دشمن کون ہے۔ ایک عنوان ہے دین مبین اسلام میں جسے قرآنی عنوان اور قرآنی ٹاپک کہا جا سکتا ہے کہ دشمن شناسی، کہ ہمارا دشمن کون ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کی مختلف آیتوں کا مطالعہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دشمنوں کی نشاندہی کی ہے، بتایا ہے کہ تمہارا دشمن کون ہے۔ سب سے پہلا دشمن جو کھلا ہوا دشمن ہے اور قسم کھایا ہوا دشمن ہے، جس نے اللہ کے سامنے قسم کھائی ہے کہ میں لوگوں کو بہکا کے رہوں گا، لوگوں کو گمراہ کر کے رہوں گا، وہ شیطان ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے اور اسے دشمن ہی سمجھو، اور اسے اپنا خیر خواہ سمجھو گے اور اسے اپنا دوست سمجھو گے، وہ تمہیں ڈیویٹ کر دے گا اور تمہاری زندگی کو نابود و برباد کر دے گا۔ دوسرا دشمن جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے، لفظ عدو
کا استعمال بھی اس کے ساتھ ہے۔ وہ ڈسبلیورس، وہ مشرک جو اسٹبن ہے، جن لوگوں کے ارادے اچھے نہیں ہیں، جن لوگوں کے ارادے صحیح نہیں ہیں، وہ لوگ بھی تمہارے دشمن ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، جو لوگ مشرک ہیں، جو لوگ ایسوسیٹ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی چیز کو یا کسی پرسنالٹی کو، اور وہ بڑے اسٹبن ہیں، اپنے دین کو، اپنے عقیدے کو مضبوط مانتے ہیں، وہ لوگوں کو ڈیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ بھی تمہارے دشمن ہیں، چاہے مشرکین کی صورت میں ہو اور یا کافر کی صورت میں ہو، مشرک کی صورت میں یا کفار کی صورت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافرین کے لیے بھی اس لفظ استعمال کیا ہے، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، یہ جو کافر ہیں، ڈس بلیورس ہیں، تمہارے دین کو پسند نہیں کرتے، تمہارے عملی زندگی کو، پریکٹیکل لائف کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، یہ لوگ بھی تمہارے دشمن ہیں۔ وہ مشرک جو اسٹبن ہیں، وہ کفار جو تمہارے دین کو اور عقیدے کو پسند نہیں کرتے، وہ بھی تمہارے دشمن ہیں۔ ایک شیطان، دوسرے مشرکین، تیسرے کفار، اور چوتھے جو سخت تمہارے دشمن ہیں، وہ ہمیشہ تمہارے درمیان رہتے ہیں اور تمہیں برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تمہارے ایمان کو اور عمل کو کھا جاتے ہیں۔ وہ منافق ہیں اور ہپوکریٹس ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ممکن ہے کافر اور مشرک تم سے دور رہتے ہوں، ان کا حملہ، ان کا اٹیک تم پر اتنا اثر نہ کرتا ہو، لیکن کچھ جو منافق ہیں، جو درمیان میں رہتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو کفار کی طرف لے جاتے ہیں، ان کا وار اور ان کا اٹیک ڈینجرس ہوتا ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں بیماری ہے، ایک ڈیسیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیماری کو کم نہیں کرے گا، اس لیے کہ ان کے اندر وہ بدلنے کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ اگر خود بیمار اچھا ہونا نہ چاہے تو اسے کوئی دنیا کا ڈاکٹر اچھا نہیں کر سکتا ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یہ بھی دشمن ہے تمہارے۔ اور ظاہر سی بات ہے، بعض روایتوں میں ہم جائیں گے اور روایتوں کا مطالعہ کریں گے تو ائمہ اطہار علیہ السلام نے کچھ اور دشمن بھی بتائے ہیں جو ہمارے ہیں۔ وہ ہمارا نفس ہے، ہوائے نفسانی، ہمارے ڈیزائرز ہیں، ہمارے انلیمیٹڈ جو خواہشات ہیں، وہ بھی ہمارے دشمن ہیں، جو ہمیں دین سے، ہمارے اعمال سے اور ہمیں حقیقت، زندگی کی حقیقت سے دور کر دیتے ہیں۔ حتیٰ وہ فیملی ممبرز جو ہمارے ساتھ نہیں ہوتے یا ہم ان کے ساتھ نہیں ہوتے، ایک زندگی، خوبصورت زندگی گزارنے کا ارادہ نہیں بناتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ممکن ہے وہ بھی تمہیں دین سے ہٹا دیں، وہ بھی تمہیں ایک سچی زندگی سے ہٹا دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، ممکن ہے ہمارے گھر والے بھی ہمارے دشمن ہو جائے، کچھ اور ممکن ہے کچھ ہمارے بچے بھی ہمارے دشمن ہو جائے، ایک الگ موضوع ہے۔ یہ دشمن ہیں، ان کو جاننا، ان کو پہچاننا بہت ضروری، ایک سٹڈی ہے، ایک قرآنی سٹڈی جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن وہ کرتے کیا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ ایک دشمن تو دشمن ہے، تو ان کا ارادہ کیا ہوتا ہے، ان کا کام کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے کاموں کی طرف بھی بتایا ہے، وہ ان کا پلان کیا ہے، وہ کرتے کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو دشمن کرتا ہے، دشمن کا حربہ ہے کہ ویز ٹو ڈیویٹ دا پیپل اور ڈیسیو دا پیپل، کیا طریقہ ہے، لوگوں کے اندر ڈاؤٹس کریٹ کرتے ہیں، لوگوں کے اندر شک اور شبہات کریٹ کرتے ہیں۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگ سرٹینٹی سے نکل کر باہر آ جائیں، ان کے اندر وہ یقین نہ رہے، وہ ان کے اندر مضبوطی نہ رہے ایمان کی۔ جو سورہ ناس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے اس کام کی طرف اشارہ کیا ہے، اگرچہ اس میں انسان بھی آ جاتے ہیں، جن بھی آ جاتے ہیں۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ لوگ وسپر کرتے ہیں لوگوں کے دلوں میں، وہ آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں خناس شیطان کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ وہ خناس اس لیے کہتے ہیں کہ وہ خناس کا مطلب ہے آتا ہے، وسپر کرتا ہے، ڈیویٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو بھاگ جاتا ہے، بندہ سمجھتا ہے وہ چلا گیا، چلو جو چاہے کر سکتے، پھر وہ لوٹ کر آ جاتا ہے۔ جو بار بار وسپر کرنے کے لیے، ڈیویٹ کرنے کے لیے انسان کی زندگی میں نفوذ کرتا ہے، وہ شیطان ہے،
اور کوشش کرتا ہے کہ انسان کے اندر وسوسہ پیدا ہو، ڈاؤٹس پیدا ہو، شک و شبہات پیدا ہوں۔ جہاں شک آ جاتا ہے وہاں انسان کی طاقت اور انرجی گھٹتی چلی جاتی ہے۔ کسی بھی پرسنالٹی کے بارے میں، کسی بھی آرگنائزیشن کے بارے میں، کسی بھی عقیدے کے بارے میں ایک شک ڈال دیجئے گا، وہ شک انسان کی طاقت کو، انسان کے ایمان کو کھا جاتا ہے، انسان کے سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے شیطان انسان کے جسم پر اٹیک نہیں کرتا ہے، تو جسم پر جتنا بھی اٹیک کرے انسان علاج کر لے گا، شیطان انسان کے دل پر اٹیک کرتا، فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں وہ بیماری آ جائے تو پھر اس بیماری کا دور کرنا آسان نہیں ہوتا۔ ایک کام اس کا وسوسہ ڈالنا ہے، جو دوسرا کام دشمنوں کا، مجموعی دشمنوں کا کام یہی ہے۔ تو آپ مثالیں آج کے زمانے میں مثالیں لے سکتے ہیں، سوچ بھی سکتے ہیں کیسے وسوسہ ڈالا جاتا ہے، کیسے ڈاؤٹس لوگوں کے اندر کریٹ کیے جاتے ہیں۔ دوسرا طریقہ دشمنوں کا لوگوں کے درمیان اختلاف ڈالنا، لوگوں کو ڈیوائڈ کرنا، لوگوں کے اندر جدائیاں ڈالنا ہے۔ خصوصی طور پر شیطان کا یہ حربہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اس کی طرف آیہ کریمہ کے ذریعے بیان کیا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، جو لوگوں کے اندر دشمنیاں ہیں، جو اینیمیٹی ہے، جو کینہ لوگوں کے اندر پیدا ہوتا ہے، وہ یوں ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ لوگ تو دیکھنے میں سب سافٹ نظر آتے ہیں، کائنڈ نظر آتے ہیں، شیطان کا کام ہے جو بھائی کو بھائی سے لڑا دیتا ہے، شیطان کا کام ہے جو انسان کو انسان سے لڑا دیتا ہے، جدائیاں ڈال دیتا ہے۔ اور خصوصی طور پر جہاں گناہ ہوتے ہیں، جہاں پر لوگ مسٹیکس کرتے ہیں، سنس انجام دینے کی طرف بھاگتے ہیں، چاہے جوئے میں ہو، چاہے شراب میں ہو، چاہے ڈرگس میں انوالو ہونے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں پر شیطان کا اٹیک زیادہ ہوتا ہے، وہاں پر شیطان طاقتور بن جاتا ہے۔ اب آسان ہے ان کو آپس میں لڑا دو، اب آسان ہے ان کے اندر جدائیاں ڈال دو۔ حتیٰ بڑے بڑے جو سپر پاورز گزرے ہیں تاریخ میں، جن کو سپر پاور کہا جا سکتا ہے، جیسے فرعون ہے، نمرود ہے، یا حامان، قارون، یہ جتنے بھی گزرے ہیں، ان کا کام ہی یہ تھا کہ لوگوں کو لڑاؤ، لوگوں کے اندر ڈفرینسز ڈال دو، لوگوں میں بانٹ دو، لوگوں کو کلر کے عنوان سے بانٹو، لوگوں کو زبان کے عنوان سے بانٹو، لوگوں کو لہجے کے عنوان سے بانٹو۔ یقیناً دیکھیے گا تو شیطان کا کام کیا ہوتا ہے، بڑی طاقتوں کا کام کیا ہوتا ہے۔ اگر لوگ بٹیں گے نہیں تو بڑی طاقت نہیں بن سکتی ہے۔ ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے زمین پر غرور کیا، تکبر کیا، وہ ایروگنٹ ہو گیا، اور کیا کیا اس کے بعد؟ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، فرعون کا کام یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو بانٹ دو، ان کے مردوں اور عورتوں کو الگ کر دو، ان کے سوچنے والوں کو الگ کر دو، اور ان کے غور و فکر کرنے والوں کے اندر ڈیویژن ڈال دو، ان کو ڈیوائیڈ کر دو۔ رول کرنا آسان ہوتا ہے، تو ڈیوائیڈ اینڈ رول پالیسی جو ہے یہ نئی نہیں ہے، یہ فرعون نے عطا کی ان لوگوں کو جو لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ وہ در حقیقت فرعون کی تقلید میں ہیں، جو لوگوں کو بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، بانٹو، لوگوں کو تقسیم کرو۔ عربوں میں تقسیم لوگوں کو بانٹ دیا گیا، افریقن کنٹریز میں لوگوں کو بانٹ دیا گیا، لہجے پر بانٹا ہے، زبان پر بانٹا ہے۔ کیا بحرینیوں کا لہجہ فلسطینیوں سے ملتا ہے؟ چونکہ ملتا نہیں ہے تو ان کو اصلی حقیقی معنی میں عرب ہی تصور نہیں کیا جاتا، ان کو عرب ہی نہیں مانا جائے۔ کیوں نہیں مانا جائے گا؟ ہمارا لہجہ، ہماری زبان، ہماری تہذیب ان سے نہیں ملتی، جو ہماری ہے وہ ان کے پاس وہ تہذیب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ جو چوتھا طریقہ ہے جو آج کے زمانے میں دیکھنے میں ملتا ہے، وہ چوتھا طریقہ ہے یہ کہ آپ روانی جنگ، سائیکالوجیکل جو وار ہے، نفسیاتی جنگ ہے، اس کو کریٹ کیا جاتا ہے۔ یہ دشمنوں کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف بھی قرآن مجید میں اشارہ کیا ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ کبھی کبھار پہلے زمانے میں جھوٹ بولا جاتا تھا، جھوٹ لکھا جاتا تھا، آج کے زمانے میں جھوٹ بنایا بھی جاتا ہے، جھوٹ کو فلمائز کیا جاتا ہے، جھوٹ کی ایک پکچر بنائی جاتی ہے، اس کے پیچھے ذہنیں لگی ہوئی ہیں، اس کے پیچھے کئی لوگ لگے ہوئے، کس طرح ایک جھوٹ کو پیدا کیا جائے اور اس جھوٹ کو پانی دیا جائے اور اس جھوٹ کو عام کر دیا جائے۔ یہ منافقین کا کام ہے۔ یقیناً قرآن مجید کہتا ہے یہ اپنے عقیدے میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، اپنے ایمان میں بھی جھوٹ بولتے ہیں۔
جب بات عمل کی آتی ہے تو جھوٹ بولتے ہیں. اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ. اے رسول جب یہ آئے آپ کے پاس، وہ گواہی بھی دیں، کلمہ بھی پڑھیں، سمجھ جاؤ یہ کلمے میں بھی جھوٹ بول رہے ہیں، یہ کلمے بھی جھوٹ بول رہے ہیں. دیکھیں آج کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کتنی دنیا تقریباً اس قرآن کی آیت کے ذیل میں ہم اس دنیا کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. کتنا جھوٹ بولا جا سکتا ہے ایک کمیونٹی کے بارے میں، کتنا جھوٹ بولا جا سکتا ہے ایک ملک کے بارے میں، کتنا جھوٹ بولا جا سکتا ہے ایک آرگنائزیشن کے بارے میں. تو ایک انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کیا یہ بھی ممکن ہے کہ اتنا بھی جھوٹ کوئی بولا جا سکتا ہے کہ جھوٹ خود شرمندہ ہو جائے. قرآن کہتا ہے ہاں جب عقیدے میں ایمان میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے تو کیا ایک کلپ بنانے میں آدمی جھوٹ نہیں بولے گا؟ تو یہ اسی جھوٹ کے سہارے سے لوگ دوسرے لوگوں کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج کی دنیا بھی اسی کا سہارا لے رہی ہے. اتنی منافق ہو گئی ہے دنیا کہ فیصلہ جب کرنے پہ بات آتی ہے تو اپنا مفاد دیکھا جاتا ہے، اپنا مطلب دیکھا جاتا ہے، اپنا فائدہ دیکھا جاتا ہے. کسی کو ٹیررسٹ بنا دیا، کسی کو فریڈم فائٹر بنا دیا، کسی کی مدد کر دی، کسی کو پانی کے لیے پرمیشن لینے کے لیے وہاں پر لا کر کھڑا کر دیا. تعجب نہیں ہوتا ہے کہ آدمی ایک کی گود بھر دی جائے جو کسی کے مخالف کھڑا ہوا ہے اور دوسرے کے لیے پانی دینا ہے یا نہیں دینا ہے. UN میں بحث ہو رہی ہے، ایک ریزولوشن پاس کرنے کے لیے کامیاب نہیں ہو سکتا اس کو بچے کو پانی دینا ہے یا نہیں دینا ہے. اب ہیومینیٹیرین کی بات کرتے ہیں، ہیومینیٹیرین کا پانی کا مطلب وہی ہے، پانی کھانا پانی اس بچے کو دینا ہے یا نہیں دینا ہے، ایک ریزولوشن پاس کی جائے. 3 ہفتے گزر گئے، ایک ریزولوشن پاس نہیں ہوا ہے. کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ کیا یہ ہپوکریسی نہیں ہے؟ آج دنیا اس کی طرف توجہ کرے. تو قرآن نے کیوں اشارہ کیا؟ یہ لوگ وہ ہیں جو ظلم ڈھاتے ہیں اور اپنے ظلم کو خوبصورت طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی مدد کرنے والے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہیں، ان کی دشمنی کو سمجھو، ان کے ارادوں کو سمجھو. اگر نہیں سمجھو گے نقصان میں رہو گے. میں دشمن کو بلیم نہیں کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں دشمنوں کی بحث کی ہے، ٹائپس آف دا اینیمیز، جہاں پر ان کے کاموں کی بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ کرتے کیا ہیں، کس طرح لوگوں کو ڈیویٹ کرتے ہیں، کس طرح لوگوں کو مارتے ہیں، کس طرح لوگوں کا قتل عام کرتے ہیں. وہیں پر اللہ نے مسلمانوں کے لیے، وہیں پر اللہ نے جو اچھے انسان ہیں ان کے لیے پیغام بھی دیا ہے. تمہاری بھی کچھ ریسپانسبلٹیز ہیں. دشمن سب کچھ کر رہا ہے کا مطلب یہ نہیں کہ تم کچھ بھی نہ کرو. کبھی کبھار ہماری خاموشی، کبھی کبھار ہماری سستی، کبھی کبھار ہمارا بیدار نہ ہونا دشمن کو پاورفل بنا سکتا ہے، دشمن کو اور طاقتور بنا سکتا ہے. کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ نسخے دیے ہیں، کچھ پرسکرپشن ہیں. قرآنک پرسکرپشنز کیا ہے؟ ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اپنے ایمان کو قوی بناؤ. تمہارا مال جائے تو جائے، تمہارا گھر جائے تو جائے، تمہارا ایمان تمہارے ہاتھ سے جانے نہ پائے. ایمان کو مضبوط کرو. ایسا ہو کہ ایک جرنلسٹ کے گھر والوں کو مار دیا جائے، اس کے بیوی بچوں کو ایک ہی حملے میں، اٹیک میں برباد کر دیا جائے، اور وہ باپ اپنے گھر والوں کی نماز جنازہ پڑھا سکے. ہمیں نکالنا، کبھی کبھار چیزوں کو نکالنا پڑتا ہے اخبار سے. وہ کھڑا ہو کر کہے میں اپنے گھر والوں کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا. کہیں دشمن میرے گھر والوں کو مار کر اور طاقتور نہ بن جائے، سر اٹھا کر نہ چلنے پائے. میں نماز پڑھا کر بتا رہا ہوں ہم مرے تو صحیح ہیں لیکن ہارے نہیں، ہم ہارے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایمان کی طرف اشارہ کرتا ہے. وَإِن تَصْبِرُوا تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُكُمْ شَيْئًا. اگر تم صبر اختیار کرو گے، اللہ کا ڈر اور گاڈ کانشیس ہوگے تو یقین رکھو دشمن کا کوئی حملہ، اٹیک تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. ایک ایمان کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے. اگر مضبوط ہو ایمان حضرت عبد المطلب والا ایمان، اگر مضبوط ہو ایمان حضرت ابو طالب والا ایمان، اگر مضبوط ہو ایمان جنگ بدر میں شریک ہونے والے پیغمبر اسلام کے اصحاب والا ایمان، آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آ سکتی ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. وہ برکتیں نازل ہوں گے. ہمیں نہیں معلوم برکتوں کا معنی کیا ہے، ہم تو اسے بلیسنگز یا باؤنٹیز کا ترجمہ کر کے گزر جاتے ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے بلیسنگز کا مطلب کیا ہے. آج مظلوموں کی حمایت میں جو نہیں بولنے والے بول رہے ہیں، اٹ از ون آف دی بلیسنگز آف اللہ تبارک و تعالیٰ.
آج مظلوموں کی بات کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، یزید کے دربار میں جب یزید کے دربار میں بیٹھے ہوئے صحابی نے کھڑے ہو کر کہا ہاتھ کو روک لے، اب تو چھڑی حسین کے ہونٹوں پر نہیں مار سکتا، نہیں مار سکتا. کیوں ہے بھائی؟ اس میں کس نے طاقت دی اس کو بولنے کی؟ کس نے ہمت دی اس کو بولنے کی؟ یہ بلیسنگس آف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. انسان کے اندر وہ ہمت پیدا ہوتی ہے، وہ ہمت اور وہ طاقت جو پیدا ہو رہی ہے حق بولنے کی، حق والوں کا ساتھ دینے کی، یہ ایمان کی مضبوطی کا نتیجہ. میرا ایمان مضبوط ہو، میرے اندر صبر ہو، تو یقیناً اس کا اثر میری زندگی میں صرف نہیں، میری سوسائٹی میں پڑے گا اور پوری دنیا پر اس کا ایمان کا اثر پڑتا ہے. 1 2 میں تفصیل میں جا نہیں سکتا. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. پریپریشن تمہارے اندر بھی مسلمانوں ہونا چاہیے، تیاری ہونی چاہیے. سفر پہ جانے سے پہلے اپنے جیب چیک کر لے تو کتنا پیسہ ہے، نہیں کارڈ چیک کر لے تو یہ کارڈ کام آئے گا کہ نہیں آئے گا، کتنی دور جانا ہے، کتنے دنوں تک جانا ہے، پوری تیاری کر لیتے ہو. اگر دشمن کی طرح تم تیار نہیں ہوئے نقصان میں رہو گے، اگر تیار ہیں ساتھ نہیں دیا نقصان میں رہو گے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. آپ اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں. اور تیسرا جو عنوان ہے آج جو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے وہ یہ کہ دشمن کے اتنے دوست نہ ہو جانا کہ اپنا سب کچھ دشمن کو بتا دو، جب وہ دشمنی کرنے پہ آئے تو پچھتانا پڑے گا. بات دشمن سے نارملائزیشن کی جب بات کرتے ہو، ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کھانے کی بات کرتے ہو، اپنے ملک کا ایک حصہ ان کے حوالے کر دیتے ہو، اپنے بزنسز کو، اپنے پلاننگ کو، اپنے اسٹریٹجی کو ان کے حوالے کر دیتے ہو، یقین مانیے جب کمزوری کا تمہارے دشمن کو پتہ چلے گا تو پھر تم دشمن کے مقابل میں کھڑے نہیں ہو سکتے، کھڑے نہیں ہو سکتے. دشمن کے لیے اتنا بھی دروازے نہ کھول دو کہ وہ ہر دروازے سے تمہاری زندگی میں داخل ہونا شروع ہو جائے. تو اس آیت کریمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا. تمہارے دین کا مذاق اڑانے والے وہ لوگ، تمہارے مکتب کا مذاق اڑانے والے لوگ کیا ہو گئے؟ مسلمان کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ میں تو ہمیشہ جملہ کہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، آپ تھکے ہوئے ہیں، دعا کر کے آئے ہیں. انہوں نے دور کے یوکرین کو اپنا قریب بنا لیا، تم نے قریب کے اپنے ملک کو اتنا دور کر دیا کہ ان کے سلام کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہو، جواب دینے کے لیے بھی تیار نہیں. تمہارا اپنا قریب ہے نا، یوکرین پارٹ آف دا نیٹو نہیں ہے، بنائیں گے فیوچر میں، بنائیں گے اپنا حصہ بنائیں گے. انہوں نے قریب کر لیا اس کو. تمہارے تو علاقے میں ہے، تمہارے باؤنڈری ان سے لگی ہوئی ہے، تمہاری دیوار سے دیوار ملی ہوئی ہے مسلم کنٹریز کی، فلسطین سے، اور تم نے اس کو اتنا دور کر دیا. وہ سلام بھی کرے تو تمہیں آواز نہیں پہنچتی ہے، وہ گریا بھی کرے تو تمہیں ان آواز نہیں پہنچ رہی ہے. اتنے بھی بے تکلف نہ ہو جاؤ دشمنوں کے ساتھ کہ وہ تمہارا مذاق اڑائیں، تمہیں موک کریں. من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء. اتنے بھی دوست نہ بنا لو کہ وہ تمہارا مذاق اڑائے اور تمہارا سب کچھ ان کو بتا دو. نقصان میں رہو گے، نقصان میں رہو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورت طریقے سے بتایا. میں بتا دوں معذرت چاہتے ہوئے، ایک چوتھی چیز جس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. تمہاری ذمہ داری، اگر انہوں نے شہروں سے نکالا ہے، گھروں سے نکالا ہے، تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی طرف خاص توجہ کرنا بہت ضروری، ورنہ دشمن دن بدن طاقتور ہوتا چلا جائے. ایک سٹڈی ہے، ہماری یوتھ اس کو سٹڈی کرے، ہو از مائی اینیمی، آور اینیمی. ان کا پلان کیا ہے، ان کا پلاٹ کیا ہے. جب جان لیں گے، تیاری کریں گے، یقین مانیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی ہمارے ساتھ ہوگی. ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم سبحان من سبقت رحمته غضبا وبسط الیدین بالرحمہ۔ ایک بار پھر اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ جاہلیت عرب میں بیفور اسلام لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے، بیبی گرلز کو زندہ الائیو زمین میں گاڑ دیتے تھے۔ پیغمبر اسلام کے زمانے میں اصحاب آتے تھے جنہوں نے اپنی بچیوں کو دفن کیا، کچھ لوگ توبہ کرتے، کچھ لوگ روتے، آنسوں بہاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بچیوں کو جو جاہلیت عرب میں بیفور اسلام اگنورنس ایرا میں جن بچوں کو دفنایا گیا تھا ان کا تذکرہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید۔ یعنی یہاں ریلیجن کی بات نہیں ہے، مذہب کی بات نہیں ہے، یعنی ریلیجن اور مذہب سے اٹھ کر سورہ کویرت اگر موقع ملے تو آپ تکویر اس کو پڑھیے گا، اذا الشمس کویرت، جب سائنس بتا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی ہم سورج کو بلائنڈ کر دیں گے، سٹارز سے اس کے ان کے لائٹ کو چھین لیں گے، ماؤنٹینس کو ہم موومنٹ میں لے آئیں گے، اور تمہارا کیپٹل جو اونٹ ہیں، تمہارے کیملز ہیں، جو تمہارا کیپٹل ہے زندگی کا، تم وہ چھوڑ کر بھاگو گے، جب دریاؤں میں ہم آگ لگا دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تو وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اس بچی سے جس کو دفنایا گیا ہے، یہ کمیٹی یہ کہتی ہے کہ ہم سوال کریں گے، ہم کوشچن کریں گے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ آقا قراتی سے کسی نے پوچھا کیا کربلا قرآن میں ہے؟ آقا قراتی نے کہا اس آیت کو پڑھو، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس میں ساری کربلا چھپی ہوئی ہے۔ کیا مطلب ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ؟ What sin she was slain، کس کرائم میں تم نے اس بچی کو مارا؟ ایک سوال بچی سے ہوگا، تم بتاؤ۔ اس لیے پیرنٹ جھوٹ بول سکتے ہیں، سوسائٹی جھوٹ بول سکتی ہے، ملک جھوٹ بول سکتے ہیں، بڑے بڑے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جھوٹ بول سکتے ہیں۔ اے بیٹی تو بتا تجھے کس گناہ کی وجہ سے لوگوں نے مار ڈالا، کرائم کیا تھا تمہارا؟ بے ای ذنب، میمورائز کیجئے اس آیت کریمہ کو، بے ای ذنب قتلت، اللہ سوال کرے گا۔ جاہلیت عرب میں ماری جانے والی بچیوں کا سوال اللہ کرے گا، تو کیا آج ہر دن 100 سے زیادہ مارے جانے والے بچوں کا سوال اللہ امت سے نہیں کرے گا؟ کیا یہ آیت کریمہ نہیں لکھی جا رہی ہے بڑی بڑی پہاڑیوں پر بے ای ذنب قتلت؟ کیا یہ آیت کریمہ نہیں لکھی جا رہی ہے بڑے بڑے بلڈنگز اور گھروں آرگنائزیشنز کے مین دروازے پر، ڈورز پر کہ بے ای ذنب قتلت؟ کیوں مارا جا رہا ہے؟ کرائم کیا ہے؟ انہوں نے کس کا کیا بگاڑا تھا؟ اس سوال کا جواب دینا ہوگا، سب کو دینا ہوگا۔ مسلمانوں کو تو بہت زیادہ دینا ہوگا، عربوں کو تو اور زیادہ دینا ہوگا، جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کو تو اور سب جواب دینا ہوگا کہ بے ای ذنب قتلت۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، وہاں یہ کفر و شرک و نفاق و یہ ساری چیزیں وہاں پر کام انسان کے نہیں آئیں گے۔ انسان دل سے بولے گا کیوں دفنایا گیا، کیوں مارا گیا، کیوں بچوں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے۔ یہ نئی بات نہیں ہے۔ میں نہیں، بعض لوگ سوال کرتے ہیں آج کیوں ہو رہا ہے، میریکلز کیوں نہیں ہوتے؟ یہ نئی بات نہیں ہے میرے عزیزو۔ فرعون نے ایک موسیٰ کو مارنے کے لیے 70,000 بچوں کو مارا ہے، ایک موسیٰ کو مارنے کے لیے 70,000 چلڈرنس کو اس نے مار ڈالا۔ نمرود نے بچوں کو مارا، آگ میں پھینکا، آج بچوں کو مارا جا رہا ہے، ان سے بھی پوچھا جائے گا۔ اور آج جو ہم دیکھ رہے، فرق کیا ہے صرف ہسٹری میں، ہسٹری ول ریپیٹ، ہسٹری میں فرق کیا ہے؟ وہ ہم پڑھتے تھے، آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں، آج ہم کل ہم ہسٹورین بنیں گے اور یہ لکھیں گے آنکھوں دیکھا حال۔ وہ کتاب پڑھنے والے پوچھیں گے تم کیا کر رہے تھے، تم کیا کر رہے تھے؟ میں اپنے لیے سوال کروں، آپ کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ جواب دیں گے بچہ، آج کا بچہ جو مر رہا ہے وہ جواب دے گا مسلمانوں کی غفلت نے ہمیں مروا دیا۔
بے حسی نے مروا دیا. 75 ایئرس گزر گئے, کسی نے ہمارے لیے ایک دکان تک نہیں کھولی, کسی نے ہمارے لیے ایک گلاس پانی کا تک نہیں بھیجا. سوال کیا جائے گا؟ یقین میں آپ کو غمزدہ نہیں کر رہا ہوں. آپ کہیں گے مولانا آپ نے ہمیں مایوس کر دیا. میں صرف احساس جگا رہا ہوں, آپ کا فیلنگس جگائے, ایموشنز جاگے, کہ ہمیں ہمارے حق میں ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں. دعا سے لے کر, تیاری سے لے کر, ایڈ سے لے کر, جو کچھ ہم کر سکتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن حالات ایسے نہیں رہیں گے. فرعون نے 70,000 بچوں کو مارا, کیا کامیاب ہو گیا؟ یہ میرا سوال تھا. گھبرائیے نہیں, امید رکھیے گا. 70,000 بچے مارا اس نے, قتل کیا, کیا وہ کامیاب ہو گیا؟ انہی 70,000 بچوں کے درمیان سے موسیٰ نکلے, بچے بھی, قیام بھی کیا. سپر پاور جو وقت کا تھا اس کی حکومت کو پانی میں ڈبو دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہم غرق کریں گے, ڈراؤن کریں گے پانی میں, ایک بچے کو تمہاری ہی حکومت میں تیار کریں گے. امید ہے, ہوپ ہے. ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوگا, ظلم کا انجام ہمیشہ برا. وہ ڈراؤن ہوں گے, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں. خدا کی بارگاہ میں دیر تو ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہے. وہ ڈراؤن کرے گا. صرف ایک آزمائش ہے, ایک ٹیسٹ ہے, ایک ٹائم ہے جسے ہمیں گزارنا ہے. مسلمانوں کی وہ یقین ہے کہ وہاں سے وہ موسیٰ نکلے. جیسے ہمارے اسکالرس نے ابھی پروگرام سے پہلے تقریروں میں کہا, شاید آج کے اس ظلم کے دور میں ایک وقت کا موسیٰ بھی قیام کرے. ساری نگاہیں اس پردے پر ہیں کہ مولا اب وقت ہے آپ کے ظہور کا. ہمارے لیے وقت ہے, پتہ نہیں وہ بہتر جانتے ہیں. اللہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر کہا ہے تم نعمتیں مانگو ہمارے لیے, ہمارے پاس نعمت کب دینا ہے ٹائم فکس ہے, وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایون پنشمنٹ مانگی ہے لوگوں نے, پتہ ہے کہ قرآن مجید میں بعض امتوں نے پنشمنٹ مانگی. اللہ ویئر از دا پنشمنٹ, ویئر از دا پنشمنٹ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا پنشمنٹ کا بھی ہمارے پاس ایک ٹائم فکس ہے, اجل مسمى. وہ ٹائم ہم نہیں بدلیں گے. جب آئے گی پنشمنٹ تو بغتتاً, اچانک آئے گی. وہ آئے گی تو پھر اس کے لپیٹ میں آؤ گے تو لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. کب پنشمنٹ آئے گی ہم دعا کر سکتے ہیں, ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن جب دل ٹوٹتا ہے تو مضطر ہونا پڑے گا. جب ہم مضطر ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے پروردگار اس وارث کو, اس امام عادل کو جو عدل و انصاف پھیلانے والا ہے, لوگوں کی زندگیوں کو بچانے والا ہے, لوگوں کو سکون اور اطمینان عطا کرنے والا ہے, تو نے کہا ہے کہ میں آخری حکومت اس کے ذریعے سے قائم کروں گا, عدالت والی, جسٹس والی حکومت. اے پروردگار آج ہم نماز جمعہ میں بیٹھ کر تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں, اس امین عالم کا ظہور فرما. آج بھی وہی حالات ہیں جو پہلے تھے, اور حالات بدلے نہیں ہیں بلکہ اور سخت ہو گئے. ساری دنیا متحد ہے, ساری دنیا یونائٹڈ ہے. کس بات پر یونائٹڈ ہے؟ وہ تظاہر الدمان علینا, مسلمانوں کو مارنے پر یونائٹڈ ہے. تو دل سے آواز نکلے پروردگار وہ آئے تو زمین میں اطمینان ہو, سکون ہو. ان نرغب الیک فی دولت کریمہ. ہمارے اندر امید ہے, وہ ہوپ ہے کہ وہ آئیں گے, ایک ایسی حکومت قائم کریں گے جو کریم حکومت ہوگی, کسی پر ظلم نہیں ہوگا, کسی پر ستم نہیں ہوگا. اور اس حکومت کے سائے میں ایک ایسی حکومت ہوگی جس میں دیندار, دین والے, مذہب والے, مکتب والے سرخرو ہوں گے, عزیز ہوں گے. لیکن جو لوگ کافر ہیں, منافق ہیں, وہ ذلیل ہوں گے. آخر دعا میں یہی کہتے پروردگار ان کے ذریعے سے سب کچھ ہوگا, لیکن وہ حکومت بھی ہے تو تیرے اختیار میں ہے. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تیرا ارادہ ہو تو سب کچھ بدل سکتا ہے. اگر امتحان ہمارا لے رہا ہے پروردگار, کہیں ہم سے خطا ہوئی ہے. میں نے روزانہ نماز جماعت میں مغربین کے درمیان میں نے اشارہ کیا تھا, اگر ہم سے خطا ہے, ممکن ہے کبھی کبھار ہم سے بھی خطا ہو جاتی ہے. وی آر ناٹ یونائٹیڈ, وی ور ناٹ یونائٹیڈ. ہم بیدار نہیں ہوئے, دیر سے جاگے, تو کبھی کبھار وہاں بھی دعا کرنی پڑتی ہے پروردگار نصرت تو تیرا وعدہ ہے, تو نہ ہماری کامیابی ہمیں عطا کرے گا, کہ اتنی دیر نہ ہو جائے ہمارے گناہوں کی وجہ سے. پروردگار تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ربنا اغفر لنا
ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا at the end وانصرنا على القوم الكافرين. امام زمانہ کے ظہور کے لیے اور آپ کے اسلامی اور عدالت والی حکومت کے قیام کے لیے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبيا محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى سيدة نساء العالمين وبضعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين وقادة المؤمنين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلوات والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفه الذكرى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.